الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب تم لوگ اپنی عورتوں کو طلاق دینے کا ارادہ کرو تو ان کو طلاق ان کی عدت کو ملحوظ رکھتے ہوئے دو، اور شمار کرو عدت کو، اور ڈرتے رہا کرو اللہ تعالیٰ سے جو تمہارا پروردگار ہے۔ نہ نکالو ان کو ان کے گھروں سے، اور نہ وہ نکلیں بجز اس کے کہ وہ ارتکاب کریں کسی کھلی بے حیائی کا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی حدیں ہیں، اور جو تجاوز کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی حدوں سے تو بے شک اس نے اپنے پر ظلم کیا۔ تجھے کیا خبر کہ اللہ تعالیٰ اس کے بعد کوئی اور صورت پیدا کر دے؟ تو جب وہ پہنچنے لگیں اپنی میعاد کو تو روک لو انہیں بھلائی کے ساتھ، یا جدا کر دو انہیں بھلائی کے ساتھ، اور گواہ مقرر کر لو اپنے میں سے 2 معتبر آدمی، اور گواہی ٹھیک ٹھیک اللہ تعالیٰ کے واسطے دو۔ ان باتوں سے نصیحت کی جاتی ہے اس شخص کو جو ایمان رکھتا ہو اللہ تعالیٰ پر اور یوم آخرت پر، اور جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ بنا دیتا ہے اس کے لیے نجات کا راستہ، اور اسے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا، اور جو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہے تو وہ اس کے لیے کافی ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ اپنا کام پورا کرنے والا ہے۔ مقرر کر رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے لیے ایک اندازہ، اور تمہاری متعلقہ عورتیں جو حیض سے مایوس ہو چکی ہوں، اگر تمہیں شبہ ہو تو ان کی عدت 3 ماہ ہے، اور اسی طرح ان کی بھی جنہیں ابھی حیض آیا ہی نہیں، اور حاملہ عورتوں کی میعاد ان کے بچے جننے تک ہے۔ اور جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ دور فرما دیتا ہے اس کی برائیوں کو، اور اس کے اجر کو بڑا کر دے گا۔ انہیں ٹھہراؤ جہاں تم خود سکونت پذیر ہو اپنی حیثیت کے مطابق، اور انہیں ضرر نہ پہنچاؤ تاکہ تم ان پر تنگی کرو، اور اگر وہ حاملہ ہوں تو ان پر خرچ کرتے رہو یہاں تک کہ وہ بچہ جنے۔ پھر اگر وہ دودھ پلائیں تمہاری خاطر تم ان کو اجرت دو، اور آپس میں مشورہ کر لیا کرو دستور کے مطابق، اور اگر تم آپس میں طے نہ کر سکو تو اسے کوئی دوسری دودھ پلائے، خرچ کرے، وسعت والا ہے اپنی وسعت کے مطابق، اور وہ کہ تنگ کر دیا گیا ہے جس کا رزق تو وہ خرچ کرے اس سے جو اللہ تعالیٰ نے اسے دیا ہے، اور تکلیف نہیں دیتا اللہ تعالیٰ کسی کو مگر اس قدر جتنا اس کو دیا ہے۔ ان قریب اللہ تعالیٰ تنگی کے بعد فراخی دے دے گا۔ کتنی بستیاں تھیں جنہوں نے سرتابی کی اپنے رب کے حکم سے اور اس کے رسولوں کے فرمان سے، تو ہم نے بڑی سختی سے ان کا محاسبہ کیا، اور ہم نے انہیں بھاری سزا دی، پس انہوں نے اپنے کرتوتوں اور بدعمالیوں کا مزہ چکھا، اور ان کا انجام آخر کار خسارہ تھا۔ تیار کر رکھا ہے ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے سخت عذاب، پس اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا تمہاری طرف ایک ایسا رسول جو پڑھ کر سناتا ہے تم کو اللہ تعالیٰ کی روشن آیتیں، تاکہ نکالے انہیں جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اندھیروں سے نور کی طرف، اور جو ایمان لاتا ہے اللہ تعالیٰ پر اور نیک عمل کرتا ہے تو وہ اس کو داخل فرمائے گا باغات میں جس کے نیچے نہریں رواں ہیں، جن میں وہ لوگ تا ابد رہیں گے۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے اسے بہترین رزق عطا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے 7 آسمان پیدا فرمائے، اور زمین کو بھی ان کی مانت نازل ہوتا رہتا ہے حکم ان کے درمیان، تاکہ تم جان لو کہ اللہ تعالیٰ
ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا احاطہ کر رکھا ہے۔ پچھلے فرمان میں آپ نے سنا کہ اللہ تعالیٰ ہی مالک، خالق اور قادر مطلق ہے اور ہر چیز سے باخبر ہے۔ اس نے اپنی مخلوق کی ہدایت کے لیے اپنے رسول بھیجے، مگر کفار نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری طرح انسان ہیں۔ یہ نہ سمجھے کہ انسان کی ہدایت کے لیے انسان ہی کی ضرورت ہے۔ فرشتہ کو دیکھ کر وہیں لوگ مر جاتے اور یہ بہانہ رکھتے کہ ہمارے ساتھ تو ضروریات زندگی ہیں، ہم ان کو چھوڑ کر کس طرح زندگی گزار سکتے ہیں۔ فرشتہ تو ہر چیز سے پاک ہوتا ہے۔ غرض اس انکار کرنے والوں کو غرق کر دیا گیا، اور مومنین کو یہ ہدایت دی گئی کہ تمہاری بعض بیویاں اور اولاد تمہاری مخالف بھی ہوں گی، آپ ان کی پرواہ نہ کریں، ان کو معاف کر دیا کریں، کیونکہ آپ اسی اللہ کو ماننے والے ہیں جو معاف کرنے والا، بخشنے والا ہے۔ اولاد اور مال آزمائش ہیں، اللہ تعالیٰ کے پاس بہت بڑا اجر ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لا کر حکم الہی مانیں، اللہ تعالیٰ کے راستے پر خرچ کریں، اور اللہ تعالیٰ تم کو اس سے کئی گنا زیادہ دے گا۔ آخر فرمایا گیا، جس نے ان نفسانی خواہشات پر قابو پا لیا اس نے واقعی نجات پائی۔ اللہ تعالیٰ تمہارے ہر عمل سے واقف ہے۔ آج کے فرمان میں بتایا گیا آپس میں لڑائی اور جھگڑا بھی ہو سکتا ہے، اور نوبت یہاں تک پہنچ سکتی ہے کہ باہم اکٹھے رہنا ناممکن ہو جائے۔ ایسی صورت میں طلاق دے سکتے ہو، لیکن ان کا مہر بھی ادا کرو اور انہیں عدت میں اپنے گھر میں ہی رکھو جب تک وہ بے حیائی کا ارتکاب نہ کریں، اور عدت پوری ہونے سے پہلے تم ان کو اچھے طریقے سے واپس بھی لے سکتے ہو یا پھر مہر دے کر اچھے طریقے سے رخصت کر دو۔ صبر سے کام لینا چاہیے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ بیچ میں کوئی اچھا راستہ نکال دے، اور دو گواہ ضرور رکھو جو اچھے معتبر ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اور حکم پر عمل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستہ نکال دیتا ہے، اسے رزق وہاں سے دیتا ہے جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا، اور اللہ تعالیٰ اپنا کام پورا کرتا ہے، اور ہر چیز کا اس نے اندازہ مقرر کیا ہوا ہے۔ طلاق کی مدت 3 بیماریاں ہیں، ہر بار پاک ہونے پر طلاق دی جائے، اور اس طرح 3 طلاق ہیں۔ اگر 3 طلاق دے دی جائیں تو پھر رجوع نہیں ہو سکتا بغیر حلالہ کے، لیکن حدیث پاک میں ایسا کرنے والے اور والی پر لعنت کی گئی ہے۔ آخری طلاق سے پہلے رجوع کر سکتا ہے۔ متعلقہ عورت جب عدت گزار رہی ہو، اس کا نان و نطفہ خامند کے ذمہ ہے۔ حاملہ عورت کی عدت وضع حمل ہے، لیکن بچہ کو دودھ پلانے کا حق ماں کو دے دیا گیا ہے، اور ماں کا خرچہ باپ کے ذمہ ہے۔ اگر ماں انکار کر دے تو دوسری ماں دودھ کے لیے مقرر کی جا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی آسانی کے لیے یہ قوانین بنائے، جو ان پر عمل کرے اللہ تعالیٰ اس کے لیے بہت آسانی پیدا فرما دیتا ہے، اور نہ ماننے والوں کے لیے دنیا اور آخرت کا عذاب ہے۔ ایک صحابی عوف بن مالک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کی کہ اس کے لڑکے کو دشمنوں نے قید کر لیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کثرت سے پڑھو۔ انہوں نے حکم کی تعمیل شروع کر دی۔ لڑکا رات کے وقت رہا ہو کر دشمنوں کے جانوروں کا ریوڑ بھی ساتھ لے کر گھر آ گیا۔ حضرت مجدد الافسانی نے فرمایا، ہر مصیبت اور ہر ضرورت پر 500 بار روزانہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھنا، اول آخر درود شریف 100 مرتبہ کے ساتھ پڑھے تو بہت فائدہ مند ہے۔ البتہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرے گا جو اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھائے، تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کے لیے آسانی اور وسعت پیدا کر دے گا، اور اس کی گھریلو مشکلات حل ہوں گی۔ گویا آخری فیصلہ اللہ تعالیٰ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کاملہ کا حکم ہے، جو کہ صرف اور صرف مثل رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حاصل ہو سکتی ہے، اور ہم اسی حصول کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سوالی بنے ہوئے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ صلاۃ تکون لنا امان من کل خوف۔
لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔